بعض آیات جو ہیں وہ یقینی طور پر اپنے مفہوم پر دلالت کرتی ہے اور بعض آیات یقینی طور پر اپنے مفہوم پر دلالت نہیں کر رہی۔ صلاح کا معنی نماز، اگرچہ صلاح کے اور بھی معنی ہے لیکن اس مفہوم پر امت کا اجماع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ ایمان و کفر کا بیان چیپٹر سے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج عقیدہ نمبر 3 بیان کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ نمبر 3 بیان کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ عقیدہ نمبر 3 سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات، ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ ہم اس کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں لیکن خلاصتاً اسے پھر ذکر کرتے ہیں۔ ضروریات دین سے مراد دین کے وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، آخری نبی ہونا، جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ، یعنی دین کے وہ مسائل جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے۔ خاص سے مراد علماء کرام ہیں اور عام سے مراد وہ لوگ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور علم سیکھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ یہ باتیں ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی مسئلے کا انکار کر دینا کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس کے پتہ نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری بات، دیکھیے کسی شے کا حلال ہونا کبھی کبھار قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ ثبوت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے اور اپنے مفہوم پر دلالت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے۔ یعنی کسی شے کا حلال ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہے، یعنی جو ثبوت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے اور اپنے مفہوم پر دلالت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، الحمد سے لے کر ناس تک یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ثابت ہونے کے اعتبار سے یقینی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث متواترہ، یعنی حدیث کی مختلف اقسام ہیں، تعداد روات کے اعتبار سے جو احادیث متواتر ہیں، یعنی کسی حدیث کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے، تو وہ حدیث کہلاتی ہے متواتر۔ جیسے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، یا اس جیسی دیگر احادیث، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ الحمد سے لے کر ناس تک رب کا کلام ہے، اور کچھ حدیث جو احادیث سے متواتر ہیں، یقینی بات ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو یہ ثبوت کے اعتبار سے یقینی ہے۔ لیکن اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے بعض آیات جو ہیں وہ یقینی طور پر اپنے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور بعض آیات یقینی طور پر اپنے مفہوم پر دلالت نہیں کر رہی۔ جیسے مثال کے طور پر آیت میں فرمایا خاتم النبیین، یہ آیت اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ، یہ آیت اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت کر رہی ہے کہ صلاۃ سے مراد ہے نماز، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ آیت اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت کر رہی ہے۔ تو بعض آیات یا احادیث متواترہ ایسی ہیں
جو اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر ان آیات میں کسی شے کے حلال ہونے کا حکم ہے یا کسی شے کے حرام ہونے کا حکم ہے تو اس کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو اگر وہ بات ضروریات دین سے ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اگر وہ ضروریات دین سے نہیں ہے اور اس شخص کو بتا دیا گیا، یعنی ضروریات دین سے تو وہ باتیں تھی کہ ہر کوئی جانتا تھا اس کو، لیکن اگر وہ ایسی بات ہے کہ ضروریات دین سے نہیں ہے، ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہے، لیکن بندے کو بتایا گیا کہ یہ بات یقینی دلیل سے ثابت ہے، یعنی جو ثبوت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے اور اپنے مفہوم پر دلالت کے اعتبار سے بھی یقینی ہے، پھر اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے اس کا، کسی شے کی حلت کا حکم ہے حرام قرار دیتا ہے یا حرام کا حکم ہے حلال قرار دے دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں جو اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت نہیں کرتی، اس کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ جیسے ایک آیت مبارکہ ہے عدت کے متعلق، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک عدت ہے، 3 قروء۔ قروء قر کی جمع ہے۔ اب قروء کا معنی کیا ہے؟ قروء کا ایک معنی حیض ہے اور ایک معنی طہر ہے، یعنی 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے دن آتے ہیں ان کو کہتے ہیں طہر۔ اب یہ اپنے مفہوم پر، یعنی یہ رب کا کلام ہے، یہ بات تو یقینی ہے، یعنی ثبوت کے اعتبار سے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ بات یقینی ہے، لیکن مراد پر دلالت کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے یقینی نہیں ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، طہر بھی اس کا معنی ہے، حیض بھی اس کا معنی ہے۔ لہذا احناف کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حیض، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے مراد ہے طہر، یعنی عدت 3 حیض ہے احناف کے نزدیک۔ حیض والی عورت جس کو حیض آتا ہے 3 حیض عدت ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 3 طہر عدت ہے۔ دیکھ لیجئے اختلاف ہوا۔ اب کوئی حکم قرآن پاک سے ثابت کر رہا ہے اور دوسرا انکار کر رہا ہے، تو کیا کفر ہے یہ؟ تو وہی بات اسی کی طرف آپ چلیں کہ اگر وہ اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت کر رہا ہے اور وہ بات ضروریات دین سے، تو اس کا انکار کفر ہے، یا ضروریات دین سے نہیں لیکن اس بندے کو بتا دیا گیا کہ یہ یقینی دلیل سے ثابت ہے، پھر انکار کرتا ہے تو کفر ہے۔ لیکن وہ بات قرآن کی یا حدیث متواتر کی جو اپنے مفہوم پر یقینی طور پر دلالت نہیں کر رہی، کسی کے نزدیک اس کا مفہوم کچھ ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا مفہوم کچھ ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کوئی حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا فوراً جیسے کہہ دیتے ہیں بسا اوقات کہ یہ قرآن کا منکر ہے، معاذ اللہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر شروع سے کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف چلا آ رہا ہے، دیکھیے ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، قرء کے معنی میں اختلاف ہے۔ قروء سے مراد اس کا ایک معنی حیض بھی ہے، ایک معنی طہر بھی ہے، اور امت میں شروع سے اس کے مفہوم میں اختلاف رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کے مفہوم میں اختلاف کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے،
لیکن اقیم الصلاۃ، صلاح کا معنی نماز، اگرچہ صلاح کے اور بھی معنی ہیں، لیکن اس مفہوم پر امت کا اجماع ہے کہ یہاں صلاح جو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس صلاح سے مراد ہے نماز۔ صلاح کا ویسے تو معنی ہے دعا بھی ہے، لیکن یہاں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بعض جگہ پہ اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن بعض جگہ پر اختلاف کرنے والے پر حکم کفر ہے۔ آ جائیے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے۔ دیکھیے بعض احکام وہ ہیں جو ظنی دلیل سے ثابت ہیں، یعنی وہ دلیل بھی ظنی ہے، یا یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی ہے، جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کی دلیل، وہ دلیل ہے قطعی لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ظنی ہے، تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔